مطمئنہ نہیں ہے. نفس مطمئنہ کا مالک وہ ہوگا جو پیدا ہو تو مطمئن، بچپنا ہو تو مطمئن، جوانی ہو تو مطمئن، ضعیفی آئے تو مطمئن. تب تو چاہ رہا ہوں گھر میں رہے تو مطمئن، باہر جائے تو مطمئن، بزم میں رہے تو مطمئن، رزم میں جائے تو مطمئن، فرش میں رہے تو مطمئن، عرش پہ جائے تو مطمئن، تلوار کے سائے میں سوئے تو مطمئن، تلوار چلائے تو مطمئن. مطمئن رہے، ہر لمحہ مطمئن رہے، وہی نفس مطمئنہ کا مالک ہو سکتا ہے. اب آئیے دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو کبھی نہیں گھبراتے. ہمیں اتفاق سے قرآن مجید میں اتفاق نہیں بلکہ اہتمام مشیت کے تحت قرآن مجید میں ایک آیت ملی. قرآن میں سورہ زمر میں ایک آیت ہے قیامت کے پہلے کے حالات کی عکاسی خالق کائنات کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب قیامت کے پہلے سور پھونکی جائے گی تو سب گھبرا جائیں گے، سب پہ بجلی سی گرے گی، زمین پہ بسنے والے، آسمانوں پہ رہنے والے سب گھبرائیں گے. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. وہاں بھی رہنے والے گھبرائیں گے، یہاں بھی بسنے والے گھبرائیں گے. کوئی ہے جو نہ گھبرائے، توجہ، کوئی ہے جو نہ گھبرائے. آواز ہے الا من شاء اللہ. بس وہ نہیں گھبرائیں گے جن کے ساتھ اللہ کی مشیت ہے، جن کے ساتھ اللہ کی مشیت ہے. آیت کو آیت سے ملا دوں، جن کے ساتھ اللہ کی مشیت ہے. کون لوگ ہیں جو مشیت خدا کے مالک ہیں؟ سورہ انسان اٹھا کے دیکھیے، سورہ دہر اٹھا کے دیکھیے، نہیں وہ نام لے لوں جو آپ پسند کرتے ہیں. سورہ حلقہ میں اللہ نے کچھ معتبر بندوں کو خطاب کرتے ہوئے آواز دیا. آیت دہرا رہا ہوں الا من شاء اللہ. سب گھبرائیں گے، بس وہ نہیں گھبرائیں گے جن کے ساتھ اللہ کی مشیت ہے. سورہ حلقہ میں ارشاد ہوا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد، آپ کی مشیت ہماری مشیت، ہماری مشیت آپ کی مشیت. آیت کو آیت سے ملا رہے ہیں. وہاں کا بس وہ نہیں گھبرائیں گے جن کے ساتھ مشیت ہے. یہاں فرمایا آپ کے ساتھ ہماری مشیت ہے، ہماری مشیت ہے. اچھا تو پتہ چل گیا کہ جو زندگی میں کبھی نہ گھبرائے وہی نفس مطمئنہ کا مالک ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ان انسانی صفوں میں کوئی ہے جو اس معیار پہ کھرا اترے. میں دعویٰ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، نیچے کی صفوں کو چھوڑتے ہوئے اوپر کی صف پہ جاتے ہیں. صفوف انسانی میں سب سے اعلیٰ صف انبیاء کی ہے. اگر صف انبیاء میں کوئی نفس مطمئنہ کا مالک مل جائے تب نیچے ڈھونڈیں، ورنہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دلیل پیش کروں گا بھی کہ انبیاء کی صفوں میں بھی نفس مطمئنہ کے معیار پہ پورے طور سے مصداق کامل کے عنوان سے کھرا اترتا ہوا کوئی نبی نظر نہیں آتا سوائے ہمارے نبی کے. اللہ عظمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ہمارے نبی، باقی کوئی نبی اس معیار پہ کھرا اترتا ہوا نظر نہیں آتا. دو مثالیں دے رہا ہوں. ایک مثال عزیزان گرامی جناب یوسف کی گزر چکی، اشارہ پھر کر رہا ہوں وما ابر نفسی. خدایا میں اپنے نفس سے گھبرایا ہوا ہوں. اطمینان نہیں ہے، نفس پہ اطمینان نہیں ہے، اطمینان نفس حاصل نہیں ہے. خدایا میں گھبرایا ہوں، یہ نفس سے مارا ہے، اپنی رحمت بھیج دے ورنہ گرفتار بلا ہو جاؤں گا. اور قرآن نے کہا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر برہان رب حاصل نہ ہوتی تو یوسف کے لیے خطرہ تھا. اللہ اکبر. تو یوسف جیسے نبی نے کہہ دیا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، میں نفس مطمئنہ کا مالک نہیں ہوں، میں گھبرایا ہوا ہوں. عزیزان گرامی وہ کہہ رہے ہیں اپنی رحمت بھیج دے ورنہ نفس امارہ کا حملہ ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اس سے زیادہ واضح مثال دے دوں. تاریخ انسانیت کا بڑا عظیم نبی دریا کے کنارے سے گزر ہوتا ہے نا. واقعہ شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو، جو ڈھونڈنے نکلو اس کو ذہن رکھے، فضائل کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب ابراہیم دریا کے کنارے سے گزرتے، ایک ریور کے، ایک دریا کے سائڈ سے گزرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ پڑا ہوا ہے جس کا آدھا بدن پانی میں ہے، آدھا خشکی میں ہے.
پانی میں جو حصہ ہے اسے پانی کے جانور کھا رہے ہیں، بدن کا جو حصہ پانی سے باہر ہے، دریا کے باہر ہے، اسے خشکی کے جانور کھا رہے ہیں۔ یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، جو قرآن ہے عزیزو، لا ریب فیہ، قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بدن کا آدھا حصہ پانی میں ہے، اسے پانی کے جانور کھا رہے ہیں، بدن کا باڈی کا آدھا حصہ پانی کے باہر ہے، پانی کے باہر جو حصہ ہے اسے خشکی جانور کھا رہے ہیں۔ اب یہ جسم دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، کچھ وہاں کے جانوروں کے بدن میں، کچھ یہاں کے جانوروں کے شکم میں۔ بڑھتے ہوئے نبی کے قدم ٹھہر گئے اور نبی نے گھبراتے ہوئے اپنے رب سے سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، خدایا مجھے دکھا دے کہ تو ایسے مردے کو کیسے زندہ کرے گا، ایسے مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز قدرت آئی، اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے۔ ڈھونڈنے نکلا ہوں ذہن میں ہے نا، ایمان تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، فخذ اربعۃ من الطیر، دلیل پیش کر رہے ہیں جناب ابراہیم کے سامنے، علی علیہ السلام، دلیل ادھر سے آ رہی ہے، اللہ پیش کر، ہم تو دہرا رہے ہیں اس دلیل کو کہ ایسے مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ شک نہ کرنا، وہ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا مٹیریل بھی نہیں تھا، ہم عدم سے وجود میں لے آئے، اب تو مٹیریل موجود ہے کہیں نہ کہیں، تو پھر اب زندہ کرنا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ ابراہیم کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، قتل کر دو، ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو آپس میں مکس کر دو، مخلوط کر دو، اور ان کو 4 حصوں میں پھر بانٹ دو، ڈیوائیڈ کر دو، اور 4 الگ الگ ہل پر پہاڑیوں پہ رکھو، اور ان کے منکار کو، دہانے کو، سر کو، چونچ کو اپنے ہاتھوں میں رکھو اور بلاؤ۔ لیکن اس کے پہلے قرآن نے کہا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ابراہیم یہ کام کرنے سے پہلے پرندوں کو اپنے سے مانوس کر دو، مانوس کر دو، مزاج آشنائے نبوت بنا دو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، 2 جملے فضائل کے پڑھوں گا، میرے ساتھ چلیے گا، اپنے سے مانوس کر دو، اور اس کے بعد جب گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھو گے اور آواز دو گے تو یاتینک سعیا، تیزی سے تمہارے پاس آئیں گے۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، برڈ کو لیا، 4 پرندوں کو لینے کے بعد اس کو قتل کیا، ذبح کیا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، آپس میں مکس کیا، پھر 4 حصوں بانٹا، 4 الگ الگ پہاڑی پہ رکھا، ان کے سر کو، ان کے چونچ کو، منکار کو، دہانے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آواز دی۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے ان پرندوں کے گوشت کے ٹکڑوں کو پکارا، گوشت کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور اپنی اپنی منکار پہچان کے متصل ہو گئے۔ ابراہیم نے چھوڑ دیا، ہوا میں پرواز کرنے لگے اور اپنی قسمت پہ ایسے نازا نظر آئے وہ پرندے جیسے بال پر پانے کے بعد پطرس نازا تھا۔ مگر ایک جملہ، مجلسی جملہ، شاید اس مجلس کا سب سے اہم جملہ حوالے کر رہا ہوں 1 منٹ کے لیے، عزیزان گرامی پورے طور سے میرے ساتھ چلنا، جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ نبی نے پکارا، بے جان پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے، گوشت کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے، زندگی مل گئی۔ بے جان پرندوں نے نبی کی آواز پہ لبیک کہہ کے بتا دیا۔ جب نبی بلائے تو پہاڑوں پہ جایا نہیں جاتا، پہاڑوں سے آیا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب نبی بلائے تو پہاڑوں پہ جایا نہیں جاتا بلکہ پہاڑوں سے آیا جاتا ہے۔ نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں عزیزان گرامی۔ اب جناب ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے صحیح غیر مطمئن ہوئے، ایمان ہے مگر اطمینان نہیں ہے، تو ہم نفس مطمئنہ کے مصداق کامل نہیں بن سکتا۔ تو کون ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہو؟ اب کوئی ہے پیر، ولی، مرشد، رہبر، قائد، خلیفہ، لیڈر جو یہ کہے کہ میں نفس مطمئنہ ہوں؟ نفس مطمئنہ بننے کے لیے کم سے کم ابراہیم سے افضل ہونا پڑے گا، کم سے کم ابراہیم سے، آخری مرحلے میں لے آئے آپ کو، کم سے کم ابراہیم سے افضل ہونا پڑے گا۔
اب ہمیں اسی عظیم نبی کی دعا قرآن میں ملی، آواز دی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. توجہ، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، خدایا مجھے قوت فیصلہ دے دے اور مجھے صالحین میں شامل کر دے، مجھے نیک لوگوں کے لشکر میں شامل کر دے، گروپ میں شامل کر دے، گروہ میں شامل کر دے. ماشاءاللہ آپ اتنا علم رکھتے ہیں نا، عربی کا صالح سنگولر لفظ ہے، ایک نیک انسان، صالحین پلورل ہے، جمع کی لفظ ہے. عزیزان گرامی، ابراہیم نے نہیں کہا کہ صالح، ابراہیم نے کہا صالحین، مجھے نیک لوگوں میں ملحق کر دے. اور جانتے الحاق کا ہوتا ہے، الحاق مفضول کا افضل سے ہوتا ہے، افضل کا مفضول سے نہیں ہوتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزو، آپ نے جاہلوں کو دعا کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ خدایا مجھے عالموں میں شامل کر دے. عالموں کو دعا کرتے نہیں سنا ہوگا مجھے جاہلوں کے گروہ میں شامل کر دے. ہے یا نہیں بات؟ تو عزیز گرامی، الحاق ہمیشہ مفضول کا افضل سے ہوتا ہے، اور ابراہیم سے افضل صرف ایک ہی نبی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہمارا نبی ابراہیم سب سے افضل نبی ہے. ابراہیم بانی توحید ہے، ابراہیم بانی کعبہ ہے، علمبردار توحید ہے. ابراہیم رسول ہے، خلیل ہے، نبی ہے، صاحب شریعت ہے. ابراہیم پہلے وہ انسان ہے جنہیں سروے زمین پہ امام بنا کے بھیجا گیا. پہلے امام ابراہیم. ہو سکتا ہے کوئی بچہ سوال کرے، مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، بچپنے سے ماؤں نے سکھایا پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، اور آپ کہتے ہیں پہلے امام ابراہیم. میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. پہلے آپ یہ بتائیے دنیا میں پہلے کون آیا؟ پہلے علی آئے یا پہلے ابراہیم؟ دنیا میں تو پہلے ابراہیم آئے. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں کیا ہے؟ انی جعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں امام بنایا. تو ابراہیم ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم سے پہلے لفظ خلیفہ ہے، لفظ امام کسی کے لیے نہیں ہے، کسی نبی کے لیے نہیں. ابراہیم کے بعد لفظ امام جناب داؤد کے لیے آیا ہے، ہمارے نبی کے لیے آیا ہے عزیزو. مگر ابراہیم سے پہلے کسی کا لفظ امام نہیں آیا، پہلے امام ابراہیم. اب بچوں کو جو سوال ہے اس کا جواب کیا دیا جائے؟ تو جواب یہ کہ پہلے وہ بھی پہلے یہ بھی ہے. اب بچوں کے ساتھ بڑے سوال کریں گے، دونوں کیسے پہلے ہو سکتے ہیں یا وہ ہو سکتے ہیں یہ؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے، علماء یہ دیتے ہیں، پہلے وہ بھی ہے پہلے یہ بھی ہے. امامت کا دو سلسلہ ہے، دو دور ہے، دو مرحلہ ہے. ایک سلسلہ امامت کا قبل محمد کا، ایک بعد محمد کا ہے. قبل محمد کے سلسلے امامت کے پہلے امام ابراہیم، بعد محمد کے سلسلے امامت کے پہلے امام علی. علی والا جملہ حوالے کر رہا ہوں، مجلس کے انداز میں سن لینا. پہلے وہ بھی ہے پہلے یہ بھی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ کعبہ بنائے گا، دوسرا کعبے میں آئے گا. کعبہ بنائے گا، کعبہ بنائے گا، دوسرا کعبے میں آئے گا. عزیزان اکرامی، تو ابراہیم نے کہہ دیا کہ میں نفس مطمئنہ کا مالک نہیں ہوں. اب وہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اتنا عظیم نبی تو سب سے عظیم ہے سوائے ایک نبی کے، الحقنی بالصالحین، مجھے صالح لوگوں کے گروہ میں شامل کر دے. تو جب تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ 1,23,998 نبیوں سے افضل نبی ہے ابراہیم، صرف ایک نبی ابراہیم سے افضل ہے، تو ابراہیم کو کہنا نہیں تھا والحقنی بالصالح، مجھے محمد جیسے صالح سے ملا دے. الحاق افضل کے ساتھ ہوتا، مفضول کے ساتھ نہیں. مگر ابراہیم کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ ابراہیم کی نظر میں بھی عزیزان گرامی محمد جیسے کچھ اور ہے. یہ محمد ایک نہیں بلکہ 14 ہے. وہی لوگ جن کے ساتھ ابراہیم ملحق ہونے کی دعا کر رہے ہیں وہی صاحبان نفس مطمئنہ ہیں، وہی نفس مطمئنہ کے مالک ہیں. اور ان سے ہی یکے بعد دیگر خطاب ہوتا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹا. تو سب سے پہلے یہ خطاب جناب رسول اکرم سے ہوا، اے نفس مطمئنہ پلٹا. رسول چلے گئے، اس کے بعد یہ خطاب امیر المومنین سے ہوا، علی نفس مطمئنہ کا مصداق بن کے لوٹ گئے. پھر یہ خطاب امام حسن سے ہوا، اور امام حسن کے بعد یہ خطاب امام حسین سے ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
मगर हुसैन से खिताब किस आलम में? अज़ादारों, हुसैन जब जख्मों से चूर थे, करबला के मैदान में महवे जंग थे, उस वक्त ये आवाज आई, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट। हुसैन पलटे हैं मगर किस आलम में पलटे। अज़ादारों, हर तरफ से हुसैन पर हमला हो रहा था, तीर और तलवार और नेज़े बरसाए जा रहे थे। मेरा मौला जख्मों से चूर सर ज़मीन करबला पे पुश्त फर्श से। मेरी गुजारिश ये है कि अगर मुमकिन हो तो ज़रा सी लाइटें कम कर दें, थोड़ा सा मसाइब का माहौल बन जाए। ये शहादत जनाब सकीना के अय्याम हैं, हम उन तारीख़ों से गुज़र रहे हैं जो जनाब सकीना से मंसूब हैं। अरबईन हुसैनी भी हमारे दरपेश है। अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूँ ज़रा सा मसाइब का एक माहौल बन जाए ताकि रोने में आपको कोई हया ना आए, कोई कमी ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, अय्याम अज़ा रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहे हैं। सफ़र का भी तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है। चंद जुमले करबला की नन्ही शहीदा के बारे में पढ़ना चाहूँगा। अज़ादारों, जनाब सकीना के सिलसिले से एक बात, दो तीन जल्दी जल्दी छोटे छोटे मरहले में पेश करना चाहूँगा कि सकीना के सिलसिले में रिवायत मिलती है कि सकीना के सामने पानी बार बार आया। हुसैन की शहादत के बाद पानी बार बार आया। कई वाक़या मिला के पानी आया, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि सकीना ने पानी पिया कब, सकीना के दहन तक पानी पहुंचा कब। अल्लाह अकबर। मैं दो तीन छोटे छोटे मंजर पेश कर रहा हूँ कि सकीना के सामने पानी आने का मंजर तो मिलता है, मगर सकीना के पानी पीने का मंजर रिवायत में नकल नहीं होता है। पहला मरहला वो है औलाद वालों कि जब हुसैन इब्ने अली मारे गए, अला कत्ल हुसैन बिन करबला की आवाज़ फजा में गूंज चुकी, तो उस वक्त सकीना अज़ीज़ान गिरामी प्यास का गलबा था। सकीना अपने खेमे से बाहर निकलती हैं। अब्बास मारे जा चुके हैं, अकबर और कासिम मारे जा चुके हैं, हुसैन शहीद हो चुके हैं। सकीना ने दरवाजे खैमा की जानिब से दूर खड़े हुए देखा कि शिमर बेहया अपने साथियों को पानी पिला रहा है। साकी कौसर की पोती इत्माम हुज्जत की गरज से शिमर बेहया के पास आती है और आने के बाद कहती है, ऐ शिमर, मैं बहुत प्यासी हूँ, 3 दिन हो गए मुझे पानी हासिल नहीं हुआ, अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। अज़ादारों, सकीना ने पानी का मुतालबा किया, मगर शिमर सकीना को पानी नहीं पिलाता है। यहाँ तक कि सकीना शिमर के पीछे पीछे चलती है। शिमर अपने फौजियों को पानी पिला रहा है, अपने साथियों को पानी पिला रहा है। अजीजों, सकीना ने सोचा कि शायद ये अपने सिपाहियों को पानी पिला लेगा तो मुझे पानी पिलाएगा, मगर अजीज़ान गिरामी, जब सिपाहियों को पानी पिला चुका ना, तो सकीना ने फिर मुतालबा किया, लेकिन शिमर ने सकीना की तरफ पानी नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने जानवरों को पानी पिलाने लगा, घोड़े और ऊँटों को पानी पिलाने लगा, जानवरों को पानी पिला रहा है। हुसैन की नन्ही नन्ही बच्ची शिमर के पीछे पीछे चल रही है, एक शायद जानवरों को पानी पिला के मुझे पानी पिला देगा। अज़ादारों, अगर रोना आए तो शर्मा शर्मा के न रोना। जनाब इमाम सादिक की नसीहत ज़हन में रहे। इमाम सादिक फरमाते हैं कि जब मेरे जद के मसाइब पढ़े जाएं तो चीख चीख करके बाआवाज़ बुलंद गिरिया करते हुए ऐसे रोया करो जैसे मेरी दादी फातिमा ज़हरा चाहती है, जैसे माँ अपने जवान लाल पर रोती है। अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैं जो 2 जुमले मसाइब के पढ़ूंगा। दर्दनाक मंजिल है। रिवायत कहती है, सकीना ने देखा जब सारे जानवरों को भी सैराब कर चुका, तो हुसैन की नन्ही सी बच्ची एक मर्तबा बड़ी मजलूमियत भरे अंदाज में शिमर के सामने आके कहती है, ऐ शिमर, अब तो तू अपने जानवरों को पानी पिला चुका, मैं प्यासी हूँ, मुझे 2 कतरे आब दे दे। मगर अल्लाह अकबर, शिमर ने गजब कर दिया, मशकीज़े का दहाना खोल के सकीना की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर उसे जमीन पे गिरा दिया। अरे सकीना पानी में लौटने लगी, तराई का रुकिया, चचा जानवरों तक को पानी पिलाया गया, मगर आपकी भतीजी प्यासी रह गई। अल्लाह खुदा आपको सलामत रखे।
کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک منزل عزیزان گرامی شام غریبہ کی بھی ہے کہ پانی آیا، مگر میں اس مرحلے کو چھوڑتے ہوئے ایک روایت صرف آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو ان تاریخوں میں پڑھی جاتی ہے. اس روایت کو پیش کرتے ہوئے مجلس تمام کرنا چاہوں گا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک عزیزان گرامی سکینہ بار بار ہائے پیاس کی آواز بلند کرتی تھی. اگر پانی علماء کہتے ہیں اہل حرم کے پاس آتا بھی تھا تو پانی اور کھانا اتنا کم آتا تھا کہ یہ سیر نہیں ہو پاتے تھے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے شام کے ایک محلے سے جب قافلہ اہل حرم کا گزرنے لگا تو عزاداروں وہاں بالا خانے پہ، ایک گھر کے بالا خانے پر ایک کنیز نے اس قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا. وہ دوڑی بھی نیچے آئی مکان میں اور اپنی ملکہ سے کہتی ہے کہ آئیے ذرا چھت پہ چلیے، بالا خانے پہ چلیے. ایک قافلہ عجیب و غریب قسم کا ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے پاس سے گزر رہا ہے. وہ بی بی کہتی نہیں، ہمیں ہمارے شہزادی نے منع کیا تھا کہ دیکھو کبھی بھی یتیموں اور اسیروں کے قافلے کا تماشا نہ کرنا، ہم چھت پہ نہیں جائیں گے. وہ کنیز کہتی ہے بی بی میں آپ سے تماشا دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بڑا شریف خانوادہ لگتا ہے. یہ قیدی تو ہیں، اسیر تو ہیں، مگر کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہیں. ان میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو بار بار ہائے پیاس کہہ رہی ہے. آپ چلیے شاید ان کی کچھ مدد کر پائیے. اب وہ بیوی چھت پہ آتی ہے، بالا خانے سے کیا دیکھتی ہے؟ ایک ننھی سی بچی ہے جو ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہی ہے. اس نے جلدی سے آواز دی، کنیز سے کہا کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ. وہ ظرف میں پانی لے کر کے آئی. اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ننھی سی بچی عزاداروں اسی اونٹ پہ یا اسی کے قریب میں دوسرے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی جناب زینب کبریٰ. جناب زینب کو اس نے دیکھا، پانی کو بڑھایا زینب کی طرف اور آواز دیا اپنی بچی کو پانی پلا دیجئے، اپنی بچی کو پانی پلا دیجئے. زینب نے پانی کا مشک ہاتھوں میں لیا، ظرف آب ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد عزیزان گرامی وہ بیوی کہتی ہے کہ دیکھیے جب یہ بچی پانی پی لے نا تو ہماری کچھ دعائیں ہیں. ہم نے سنا ہے کہ یتیموں اور اسیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہماری کوئی دعائیں ہیں اس بچی سے کرا دیجئے گا. ارے قیامت کی منزل عزاداروں بہت گریا کرو گے. اگر تم نے محسوس کیا تو آوازیں بلند ہو جائیں گی. اللہ اکبر. یتیموں اسیروں کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے اس نے کہا دعا کرا دیے، زینب نے کہا بچی ٹھہر جا، سکینہ رک جا، بیٹا پہلے اس کی دعائیں سن لے، اس کے لیے دعا کرا دے. اب عزیزان گرامی بی بی کہتی ہیں کہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے دعا کرا دیجئے میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، خیر سے گھر واپس آ جائے. ایک مرتبہ غریب الوطنی میں یتیم ہو جانے والی بچی، اپنے بابا سے بچھڑ جانے والی بچی آواز دیتی ہے خدایا تجھے میرے بابا کی غریب الوطنی کا واسطہ ہے، اس کے شوہر کو خیر سے گھر لوٹا دے. مجھے نہیں معلوم سکینہ نے یہ دعائیں کس دل سے کی ہوں گی، کس طرح سے کی ہوں گی. وہ کہتی ہے کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ بچی سے کہہ دیجئے دعا کر دے جیسے یہ یتیم اور اسیر ہوئی ہے، جیسے یہ یتیم و اسیر ہوئی میرے بچے ویسے یتیم و اسیر نہ ہو. اللہ اکبر. سکینہ نے اپنے کرتے کے جلے ہوئے دامن کو پھیلاتے ہوئے آواز دی، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے خدایا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، میری اسیری کا واسطہ، اس بیوی کے بچے ہماری طرح یتیم و اسیر نہ ہو. اجرکم اللہ زادارو. آخری جملہ اگر آپ کا دل چاہے تو آخری جملے پہ شہزادی کو ان کے لاڈلوں کا بچوں کا پرسہ دے دیجئے. میں اس تمام کر رہا ہوں. زینب نے کہا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے اس بچی سے دعا کرا دیجئے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو.
جیسے زینب نے مدینے کا نام سنا ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہیں, آواز دیتی بی بی تو مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے, میرے آقا حسین رہتے ہیں, میں نے ان سے وعدہ کیا تھا مدینے واپس ضرور آؤں گی, میں ان کی خدمتیں کیا کرتی تھی مگر ابھی تک مدینے نہ جا سکی. ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں بی بی اپنی اب تیری شہزادی کہے جانے کے قابل نہ رہی. وہ بی بی کہتی ہے ذرا اپنی زبان کو روکیے, ایسے نہ کہیے دنیا کی ساری کنیزیں بھی ان کی خدمت میں وقف ہو جائیں تب بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بی بی یہ بتا کہ تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی کہ کیسے ممکن ہے میں اپنی شہزادی زینب کو دیکھوں اور پہچان نہ سکوں. ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, اے ام حبیبہ ارے تو نے کہاں پہچانا, میں تیری زینب ہوں, وہ دیکھ لو کہ نیزہ پہ تیرے آقا کا کٹا ہوا سر. ام حبیبہ نے ہاتھوں کو جوڑا, بی بی ختم. ماتم حسین